تو یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے فیوچر کو دکھاتے ہوئے، جہاں پر آب و ہوا اتنی زیادہ گندی ہو چکی ہے کہ جو بھی باہر نکلے گا اسے ماسک پہننا ہوگا اور ہر گھر میں فلٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایتھر نامی کمپنی کے پاس ایک AI ریمیڈی کے نام سے میڈیسن ہے جو آپ کو ماسک کے بغیر 6 گھنٹے سانس لینے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن یہ میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہے اور عام انسان اسے خرید نہیں سکتا۔ خیر، یہاں پر ہمیں ایک سلیمان نام کا لڑکا دکھایا جاتا ہے جو ایک لیب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ سلیمان ویڈیو میں یہ بتاتا ہے کہ ایتھر کمپنی AI ریمیڈی کو اور کم مقدار میں لوگوں کو فراہم کرے گا، اور یہ سن کر لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ سلیمان یہ بات جانتا ہے کہ اگر اس میڈیسن کی مقدار بڑھائی جائے تو یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے سلیمان اس AI ریمیڈی کو بند کروا دینا چاہتا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک اور آزمائش بن سکتی ہے، اور یہ میڈیسن ہے بھی بہت زیادہ مہنگی، اس لیے سلیمان ایک نئی میڈیسن بنانے کے لیے ایک ٹرائل شروع کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان یہ بات جانتا ہے کہ اگر وہ ایک نئی AI ریمیڈی بنائے گا تو لوگ اسے بہت زیادہ استعمال کریں گے۔ یہاں پر سلیمان کو ایک نیوز ملتی ہے کہ دنیا کا آخری محفوظ علاقہ بھی اب آلودگی کا شکار ہو چکا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 18 مہینوں میں 83% آبادی زہریلی ہوا کی زد میں ہوگی۔ یہاں پر سلیمان کی ایک فرینڈ جس کا نام اسپائڈر ہے وہ نوٹ کرتی ہے کہ ان کی لیب کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے وہ ایک پلان بناتی ہے۔ وہ سلیمان سے کہتی ہے کہ ہم لوگ پارٹیز میں استعمال ہونے والے ایک نیلے رنگ کے مایا کا استعمال کریں گے، اور اگر ہمیں پولیس پکڑ لیتی ہے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ ڈرگز بیچ رہے ہیں اور وہ ہمارے کمپاؤنڈز کا تجربہ نہیں کریں گے۔ خیر، یہاں پر ہمیں ایک ایلا نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو ان کے پروڈکٹ کی پروموشن کر رہی تھی۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایلا کی ماں بھی ایک ماڈل تھی، لیکن اس کی کچھ ٹائم پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اب ایلا اس کی جگہ پر کام کرتی ہے۔ ایلا کے ساتھ کام کرنے والی دوسری ماڈلز اسے پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ایلا کو اپنی ماں کی وجہ سے کام مل رہا ہے۔ خیر، ایلا اپنی سانس لینے والی میڈیسن ہمیشہ اپنی ماں کے لاکٹ میں رکھتی ہے۔ یہاں پر ایلا کو اپنے بوائے فرینڈ ٹولی سے ایک میسج ریسیو ہوتا ہے جس میں وہ اسے بتاتا ہے کہ آج وہ ملنے کا پلان کینسل کر رہا ہے کیونکہ وہ آج بہت زیادہ بزی ہے۔ اسی دوران ایلا دوسری ماڈلز کو اپنے بارے میں بری باتیں کرتے ہوئے سنتی ہے، جو سن کر ایلا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اس لیے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ جینا کو میسج کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرے، لیکن جینا تو پہلے ہی ٹولی کے ساتھ تھی کیونکہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہاں پر ٹولی جینا سے کہتا ہے کہ وہ ایلا کو سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہے، لیکن جینا اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور ٹولی سے کہتی ہے کہ آج ایلا کی ماں کی برسی ہے اور وہ اسے مزید تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتی۔ اس کے بعد ٹولی ایک جگہ پر جاتا ہے تاکہ وہ پارٹی کے لیے کچھ ایپلز خرید سکے، اور یہاں پر جینا اس کا گاڑی میں ہی انتظار کرتی ہے۔ اسی دوران ایلا اسے کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سیڈ ہے کیونکہ ٹولی نے اسے پک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اب ٹرین میں سفر کرے گی، جس پر جینا اسے ایک پارٹی میں آنے کی دعوت دیتی ہے، لیکن ایلا کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اور وہ پارٹی میں آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اسٹیشن پر کھڑی ایلا ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنتی ہے کہ یہ زہریلی ہوا انسانوں کے گناہوں کی سزا ہے جو انہوں نے زمین کو تباہ کر کے کمائے ہیں۔ اب دوسری طرف ٹولی ایک ڈیلر کے پاس پہنچتا ہے جو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا کہ ٹولی کو اس خفیہ جگہ کے بارے میں کیسے پتا چلا، جس پر ٹولی سے کہتا ہے کہ اس نے ایک ٹریکر ایپ استعمال کی۔ جب ڈیلر پیکج تیار کر رہا تھا تو ٹولی ٹی وی پر ایک انٹرویو دیکھتا ہے جہاں پر ایرک کو دکھایا جاتا ہے جو ایتھر کمپنی کا مالک ہے۔ اس انٹرویو میں ایرک سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں جن کے وہ آسانی سے جواب دے دیتا ہے، لیکن ایک سوال ایسا تھا جو سن کر ایرک بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور گفتگو ختم کرنے کا کہتا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ AI ریمیڈی کی اصلیت کیا ہے اور یہ کمپنی عالمی طلب کو پورا نہیں کر پائے گی۔ یہاں پر موقع کا فائدہ اٹھا کر ٹولی ڈیلر کی لیب میں گھس جاتا ہے جہاں پر سلیمان اور اسپائڈر ایک نئی میڈیسن پر کام کر رہے تھے اور وہ میڈیسن بلو کلر کی ہے۔ یہاں پر ٹولی دیکھتا ہے کہ سلیمان اس میڈیسن کو بہت تھوڑا سا استعمال کرتا ہے اور فوراً اسے سانس آ جاتا ہے، جس پر ٹولی کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا پارٹی ایپر ہے، اور اب جیسے ہی اسپائڈر اس میڈیسن کو فریج میں رکھتی ہے تو ٹولی اسے چرا لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے پیکج کے ساتھ واپس آ جاتا ہے اور ایسے ریئیکٹ کرتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب ایلا اپنے گھر پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی موم کی یاد میں کچھ وقت گزارتی ہے، اور اب ایلا بہت زیادہ سیڈ ہو گئی تھی، جس پر وہ پارٹی پر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ پارٹی میں جینا اور ٹولی اس میڈیسن کو آزمانے کے لیے واش روم میں چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس میڈیسن کو آزما پاتے ایلا ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے، جہاں پر ایلا ان دونوں کو کچھ بھی نہیں کہتی اور ٹولی اور جینا یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ میڈیسن وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے، اور وہ میڈیسن ایلا اٹھا کر پی لیتی ہے۔ اب وہ ٹولی کو جلانے کے لیے برائن کے ساتھ فزیکل ہوتی ہے، لیکن ٹولی کو اس چیز کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایلا بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے اور فرش پر گر جاتی ہے۔ یہاں پر اسے جینا کی طرف سے ایک میسج آتا ہے کہ کیا وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایلا اسے اگنور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے ٹب میں پانی بھرتی ہے اور نہانے لگتی ہے، جب ٹولی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن کھو چکی ہے اور اب وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہا تھا،
लेकिन रास्ते में सुलेमान और उसके दूसरे साथी इसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एला पानी के अंदर छुप जाती है, लेकिन सुलेमान और उसके साथी टूली को इतना ज्यादा मारते हैं कि वो तस्लीम कर लेता है कि वो मेडिसिन इसी ने चुराई थी, लेकिन वो मेडिसिन इसने कहीं खो दी। अब सुलेमान और उसके साथी मेडिसिन ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी एला पानी से बाहर आकर टूली को बताती है कि वो मेडिसिन मैंने ले ली। यहाँ पर टूली भागकर सुलेमान को बताने जाता है, लेकिन जब तक सुलेमान लोग यहाँ पर आते हैं एला यहाँ से चली जाती है। टूली इन सबको बताता है कि एला पानी में छुपी हुई है, लेकिन इसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि इतनी देर तक कौन सांस रोक सकता है। यहाँ पर अचानक टूली अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन स्पाइडर इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी टांग पर गोली लग जाती है। अब टूली की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए स्पाइडर अपनी बेल्ट उतारकर इसकी टांग को जोर से बांध देता है ताकि ब्लीडिंग कम हो सके। खैर यहाँ पर टूली बेहोश हो जाता है और सुलेमान और उसके साथी दोबारा से मेडिसिन को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। जब टूली को होश आता है तो वो देखता है कि एला छत पर लटकी हुई है। जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि उसकी बाजू पर अजीबोगरीब धब्बे लगे हुए थे, लेकिन वो ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि शायद ये उस मेडिसिन का ही असर होगा। जब एला वॉशरूम से बाहर जाती है तो वो देखती है कि सुलेमान ने टूली की हिफाजत के लिए 2 आदमी को खड़ा किया हुआ है। उसके बाद एला वापस चली जाती है और अपनी ताकत से वॉशरूम की विंडो को तोड़ने लगती है। अब टूली और एला वॉशरूम से निकलने के लिए उस एआई रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इनके शोर की वजह से सुलेमान के आदमियों को शक हो जाता है, लेकिन एला दूसरी छत पर छलांग लगा देती है। अब टूली भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो फिसल जाता है। लेकिन यहाँ पर एला उसकी मदद करती है और उसे पकड़ लेती है, क्योंकि एला का हाथ अब बहुत ज्यादा चिपचिपा है। अब यहाँ पर जैसे ही ये दोनों एक दूसरी छत पर छलांग लगाते हैं तो टूली का पाँव दोबारा से स्लिप हो जाता है और वो नीचे आ गिरता है। इसी के साथ एला भी इसके पीछे छलांग लगा देती है, लेकिन वो देखती है कि टूली गिरने की वजह से मर चुका है। अब यहाँ पर जीना भी आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि एला ने टूली को धोखा दिया है और एला ने टूली को मार दिया है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। अब यहाँ से एला डर के मारे भागने लगती है और दीवार क्रॉस करके सड़क पर गिर जाती है। जैसे ही वो दीवार क्रॉस करती है तो वो ब्रायन की कार के सामने आ जाती है। खैर यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो सुलेमान को देख रहा है और वो एला के बारे में भी जानता है। ब्रायन एला को अपने साथ ले आता है, क्योंकि वो दीवार से गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी। और अब ब्रायन एला के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एला की आंख खुल जाती है और वो ब्रायन को पीछे धक्का दे देती है। यहाँ पर एला अपनी बाजू पर एक पंजा देखती है। एला ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वॉशरूम में जाकर देखती है कि उसकी बॉडी पर बहुत सी जगह पर अजीबोगरीब धब्बे लगे हुए हैं। जब एला ये चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि इसके चेहरे पर अजीब से दाग बने हुए हैं। ये देखकर एक नर्स बहुत ज्यादा डर जाती है और सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। तभी एला वहाँ से भागकर एक कमरे में चली जाती है और उसकी दीवार पर चढ़ जाती है और वो मरीज से चुप रहने को कहती है। अब जैसे ही गार्ड यहाँ से होकर चला जाता है तो एला उस मरीज को तमाम एआई रेमेडी दे देती है। यहाँ पर एरन को टूली की मौत और एला के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि एरन वही था जिसने उस आदमी को इन दोनों का पीछा करने के लिए भेजा हुआ था। ब्रायन ने पुलिस को एला के पंजे के बारे में बता दिया था, लेकिन एरन को इसमें दिलचस्पी होने लगती है। यहाँ पर सुलेमान और स्पाइडर ब्रायन के अपार्टमेंट में जाते हैं और उन्हें सिंक में वो पंजा मिल जाता है। यहाँ पर एला जीना को देखती है, लेकिन जीना एला को देखते ही यहाँ से भागने लगती है, लेकिन किसी तरीके एला जीना को पकड़ लेती है और उससे मदद के लिए कहती है। इसके बाद जीना एला को अपने घर में ले जाती है। जब एला वहाँ शीशे के सामने जाती है तो वो देखती है कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसी के साथ उसे गोश्त खाने की बहुत ज्यादा तलब महसूस होती है। खैर यहाँ पर एला जीना का मोबाइल देखती है तो उसमें टूली का भी नंबर था और अब दोबारा से इन दोनों की अफेयर पर बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पर एला बताती है कि उसकी जिंदगी में से सब कुछ फेक है। उसने सोचा था कि जीना उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन वो गलत थी। खैर ये था मूवी का पार्ट 1। होपफुली आप सभी को मूवी पसंद आई होगी। अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना, और ये मूवी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।